اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر کیا جو پہلی امت کے درویش تھے، اور پھر اس امت کے درویشوں کا ذکر کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مجالست اور مصاحبت کا حکم فرمایا۔ اب یہاں سے بھی ایک درویش کا اور ایک کافر کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ دو بھائی تھے، ایک ان میں درویش ایمان والا تھا بنی اسرائیل میں، اور ایک کافر تھا، یعنی منکر آخرت تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں لیکن منکر آخرت ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں لیکن منکر آخرت ہیں۔ ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ گویا کہ پہلی جو بات ہوئی اس کی گویا کہ اس واقعے سے تائید ہو رہی ہے کہ مال و دولت کا جو نشہ ہے یہ کتنا خطرناک نشہ ہے۔ حالانکہ یہ فانی اور زائل ہونے والی دنیا ہے، اس پر لوگ تکیہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فانی چیز ہے اسے تو فنا ہی ہونا ہے۔ ذہب، اس لیے کہتے ہیں دنیا میں دو ہی چیزیں سب سے قیمتی ہے، سونا چاندی۔ تو سونے کو ذہب کہتے ہیں، ذہب یذب اسے جانا، اور فضہ، چاندی فضہ مینا پھیلنے والی چیز۔ ان کے ناموں کا معنی ہی ایسا ہے کہ یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے بلکہ جانے والی۔ اس لیے حضرت جو ہے وہ فرماتے الناس کالذہب الی من عندہ ذہب الناس منفضہ الی من عندہ فضہ۔ تو اللہ تعالیٰ وضرب لہم، بیان کیجیے ان کے لیے، مثلا مثال اور کہاوت بیان کرے، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے، من اعناب، انگور کے دو باغ تھے، اور اس کی حیثیت کیا تھی باغ کی؟ حففناہما بنخل، ہم نے گھیر رکھا تھا ان کو کھجوروں کے ساتھ، یعنی اس باغ کی تو ایسے لین و لین کھجوریں تھیں
بیچ میں انگور کا باغ تھا. وجالنا بینہما زرعا، اس کے درمیان کھیتی کر دی، یعنی جو خالی جگہ تھی اس میں کھیتی لگی ہوئی تھی اور انگور کا باغ تھا اور اطراف میں کھجوریں. اب آپ خود سوچیں کہ کیسا شاندار باغ تھا، کھیتی بھی ہو رہی تھی، اس سے بھی فائدہ، اناج آ رہا ہے، ادھر کھجوریں آ رہی ہیں، ادھر جو ہے انگور آ رہے ہیں. اور پھر تھے بھی کیسے، کلتل جنتین، دونوں باغ ایسے تھے، اتت اکلہا، وہ لاتے تھے اپنا میوہ اور اپنا پھل، ولم تظلم من شیئا، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ جو درخت تھے وہ پورا پورا پھل دیتے تھے. وفجرنا خلالہما نہر، اور ان کے درمیان ہم نے نہر بھی چلا دی تھی، یعنی وہ ایسے باغ اور پہاڑوں سے پانی آتا تھا اور اس کے درمیان سے وہ چلا دی اندر سے. اب آپ اندازہ کریں کیسا خوبصورت ماحول بن گیا، اور اس پانی کی وجہ سے ان کی سیرابی میں ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی، اور اس کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے پانی کی وہ خود الگ سے فائدہ دیتی. اس لیے نہروں کے اور دریاؤں کے قریب جو درخت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سرسبز اور بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت بیان کی کہ یہ اس طرح کا باغ تھا. اب پھل لائے ہوئے ہیں، باغ لدا ہوا ہے پھلوں سے. کان لہو ثمر، اس کو پھل ملا، یعنی پھل کا اوقات تھے، یعنی پھل آنے کے. اب یہ اس کا دوسرا بھائی، یہ فقیر ہے، درویش ہے، یہ اپنی محنت مزدوری سے اپنا گزارا کرتا ہے، لیکن ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، صبر اور شکر سے کام لیتا ہے، اور یہ مال میں غرق ہے. اب جب قال لصاحبی، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی اپنے بھائی سے کہا، ہوا یحاور، اس سے گفتگو کرت، محاورہ گفتگو کرتے اس نے کہا، ان اکثر من کا مالا، کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اعز و نفرا، اور زیادہ عزت دار ہوں لوگوں کے اعتبار سے، آبرو کے لوگ میرے پاس زیادہ ہے، یعنی میرے بال بچے، میرا قوم قبیلہ لوگوں میں زیادہ عزت والا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ میں مالدار ہوں. لوگ آج مال کے حساب سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں. وہ دخل جنت ہو، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم نفسی، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی وہ بڑی بڑی باتیں اور دعوے کر رہا تھا، اور وہ اپنی جان پر ظلم اور خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا. کیونکہ یہ جو زبان ہے، البلاء مکل بالنطق، بلائیں جو ہے نا وہ زبان کے ساتھ بندی ہوتی ہے، ایسے سے منہ سے کوئی دعویٰ نکلا اور ادھر سے عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے. تو کیا کہا اس نے، قال کا ما ظن ان تبید حاضی ابدا، کہ میرے خیال میں نہیں آتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا، یہ کبھی بھی ہلاک ہوگا، کبھی فنا ہوگا، میرے خیال میں نہیں، ہمیشہ ایسے رہے گا. وما ظن ساعت قائمہ، اور مجھے گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی. چلیے میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ قیامت آئے گی، اور خیال میں بات آتی ہے یہ باغ کبھی فنا ہوگا. اور اگر تیری بات مان لیں، جو اپنے اس بھائی سے کہا کہ اگر مان لیں بھی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوگا اور قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اللہ تک لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر منقلب پاؤں گا، وہاں پہنچ کر اس سے بہتر پاؤں گا، یعنی اس سے اچھا باغ مجھے دے دیں گے اللہ. یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ باغات اور مال دولت دینا دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ ایک بہت بڑی خطا ہے کہ جو اچھے اچھے لوگوں کے دماغ میں پائی جاتی ہے کہ مال و دولت کی کثرت اور دنیاوی عز و جاہ یہ دلیل ہے کہ خدا خوش ہے یا خدا راضی ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء صلاۃ والسلام کو اس فقر و فاقہ میں نہ رکھا جاتا. اس لیے کوئی دلیل نہیں اس بات کی. ہاں اگر نیک اعمال کی بھی توفیق ہو رہی ہے اور اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر دنیا کی وسعت دیتا ہے تو وہ واقعی اللہ کا فضل ہے. لیکن اگر نافرمانی میں تلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف چل رہا ہے، اور پھر اس پر مال و دولت کی وسعت آتی ہے، تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عذاب ہے. بلکہ ایسے جیسے بکرے کو ہم بقرعید کے موٹا کرتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. قال لو صاحب، اب اس کے ساتھی نے کہا جو ایمان والا، تو اس نے کیا کہا، وہ بھی اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کر اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے بنایا، کیونکہ آدم السلام مٹی سے بنایا گیا اور بعد میں پھر نطفے کا نظام چل پڑا اور بوند سے بنتا ہے آدمی. اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہم جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں
جو ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں وہ سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ مٹی ہوتی ہیں۔ مٹی سیب بن جاتی ہے، مٹی انار بن جاتی، مٹی آٹا بن جاتی، مٹی سبزی بن جاتی، مٹی مکئی بن جاتی۔ اب ہم وہ کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں خون بنتا ہے اور خون سے پھر وہ نطفہ بنتا ہے، تو اصل مٹی ہی ہے۔ ثم سوا کا رجلا، پھر اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا۔ تو اس کا انکار کر رہا ہے، جس کی تیری ساری پیدائش کے مراحل جو اللہ تعالیٰ نے کیے، اس نے تخلیق کی ہے۔ تخلیق ہوتا ہے کہ آدم سے وجود میں لایا، کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کھڑا مرد بنا دیا۔ لیکن واللہ رب، لیکن وہ تو میرا رب، اللہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تم جو مال و دولت ان چیزوں کو سمجھتے ہو، کسی شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تجھے تو کیا چاہیے تھا؟ لولا اذ دخلت جنتک، تجھے چاہیے تھا ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل قلتا تو کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہا اللہ نے ہو گیا، اور کوئی قوت نہیں اللہ کے بغیر، کوئی زور نہیں۔ تجھے یہ پڑھنا چاہیے تھا ما شاء اللہ قوت الا باللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ لکھوایا ہوا تھا، یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اپنے انسان کو بعض دروازے پر لکھے تو امام مالک امام دار الہجرہ ان کا عمل ہے، بڑی برکت ہوتی گھر میں۔ ان طرح نہیں، اگر تو مجھے دیکھتا ہے انا اقل من کا مال و ولدا، کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے، میری اولاد بھی کم ہے یا کمزور ہے معاشرے میں، اپنی عزت اعتبار کے اعتبار سے، اور مال کے بعد تو ہمیں کم دیکھ رہا ہے، تو دیکھ عسا ربی، شاید کہ میرا رب ایوتنی خیر من جنتی کا، اللہ مجھے دے دے تیرے باغ سے بھی بہتر، یعنی کیا بھلائی، نیکی، ثواب، آخرت میں جنت، اس کے باغ سے تو کہیں بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کا مقابلہ جو ہے نا پورا عالم نہیں کر سکتا، تو میرا پروردگار جو ہے تیرے باغ سے بھی مجھے بہتر دے دے، اور تیرے باغ کا یہ حسمان، اور اس پر ایک حسمان بھیج دے، ببو کا حسمان۔ دیکھو امریکہ میں ابھی آیا یہ حسمان جو ہے نا، وہ جو بگولے ہیں، آگ بگولے، ابھی امریکہ میں آیا، شہر کا شہر تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھو عجیب و غریب حال ہوا کہ اتنا وہ، یعنی وہ لکھا ہے کہ 100 میل تک لوگوں کی چیزیں جا کر وہ لے گیا، 100 میل پر جا کر ڈالی اس نے۔ یسرا عثمان، اللہ بھیج دے ببو کا من آسمان سے، فتصبحا، وہ ہو جائے صعیدن، میدان زلقا، چٹیل، زلق زلق کہتے ہیں جس میں پاؤں پھسلے، یعنی ایسا میدان، یہ باغ ایک میدان کا بن جائے کہ جہاں پر جنا جس کو اوپر مٹی سی جم جاتی جیسے دریاؤں کے اندر، ایسا ہو جائے۔ اور اس میں ماء غورن، یا اس کا پانی جو ہے وہ غور کہتے ہیں زمین میں چلا جائے، زمین میں، فلن تصل طلبا، اور تو تجھ میں طاقت نہ اس کو ڈھونڈ لائے۔ پانی زمین سے ہم نکالتے ہیں، زمین سے نیچے چلا جائے، کتنی جگہ ہیں جہاں 500 فٹ تک پانی نہیں ہے، اور 5 یہ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کو غورن، اگر اس کو نیچے لے جائیں، غور یعنی غار سے، یعنی گہری چیز، گہرائی میں اگر اس کا پانی لے جائے، تجھے ہرگز طاقت نہیں اس کو طلب اور ڈھونڈنے کی۔ خیریوں نے بات ہو گئی، بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، احیط بثمرہ، احاطہ عذاب نے کر لیا اس کے پھل کا، فاصبح یقلب کہ احیط بثمرہ، یعنی سمیڑ لیا اس کا سارا پھل، یعنی احیطہ، احاطہ کر لیا عذاب نے اس کے پھل کا، فاصبح یقلب کفیہ، صبح کو اپنے ہاتھ مل رہا تھا، علی ما انفق فیہا، جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر، یا خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ اس لیے کہ جو انگور ہوتے ہیں اس کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں، ان چھتریوں کے اوپر بیل ہوتی ہے، اور چھتریوں سے نیچے نا وہ خوشے لٹکتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں ٹوکری کے اندر، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے عروش جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، عریش عرش سے ہے، یعنی ایک چھتری سی بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ انگور لگتے ہیں۔ عام اس طرح نہیں ہوتا، اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہی تو بھی سمری ہی احاطہ کر لیا گیا اس کے پھل کے، یہ سمیڑ لیا گیا اس کا پھل، فاصبح یقلب کفیہ، صبح ہوئی تو اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ رہا تھا، یعنی جیسے ہاتھ کفی افسوس مر رہا تھا، علی ما انفق فیہا، جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا، کیونکہ کھیتی کے لیے پیسہ لگتا ہے، پہلے انسان پیسہ لگاتا ہے، کھاد، یہ بیج وغیرہ بہت کچھ ہے، وہی خط العروشیا، وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، یقول کہنے لگا یا لیتنی کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
اس لیے کہ جو مشرک جتنے بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بتوں کو بھی پوچھتے تھے یہ، لہذا اب وہ کہنے لگا کہ میں صرف اکیلے رب کو ہی کرتا، کیونکہ کوئی بت جن کے کوئی کام نہیں آیا، عذاب الہی آیا اور اس ببوکے نے تباہ کر دیا۔ ولم تکن فیۃ ینصرون من دون، وہ جو کہتا تھا میں عز و نفرا، میری بہت پارٹی مضبوط ہے، کہا کہ اس کی کوئی جماعت نہیں تھی ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ جماعت، کوئی جماعت نہیں، کوئی فیہ نہیں آیا۔ وہ جو کہتا کہاں گئے، کیا کر سکتے تھے وہ عذاب الہی کو روک سکتے؟ میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ آج ہم یہ تو پتہ کر سکتے ہیں سائنسی آلات کے ذریعے کہ عذاب آنے والا ہے، یعنی سیلاب آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، آسمان سے فلاں چیز آنے والی ہے، لیکن ہمارے پر روکنے کی کوئی طاقت نہیں۔ کیسے روکیں گے آپ؟ کیونکہ روک تو اللہ تعالیٰ، لیکن مدینہ سے میں زلزلہ آیا، حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا درہ جو ہے کوڑا زمین پر مارا، تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر انصاف نہیں کر رہا؟ آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے یہ تو پتہ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی جماعت نہیں ایسی، لم تکن فیہ، اس کے پہ کوئی جماعت نہیں تھی، ینصرون من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ کیسے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لیں گے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہو، کسی کو مارا، اس نے اللہ کے خلاف احتجاج کیا۔ دنیا میں تو ہو جاتا ہے کہ کسی نے جو نا کسی حکومت نے کوئی کام کر دیا، دوسری پارٹی احتجاج کرتی ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کا احتجاج بھی، اللہ بھی ہے تو نے ہمارے ابا کو کیوں مار دیا، اماں کو کیوں مار دیا، آپ عذاب کیوں لے آئے؟ ما کان منتصرا، اور وہ بدلہ بھی لینے کے قابل نہیں تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، تو یہاں سارے اختیار اللہ کے تھے جو حق اور سچ ہے، وہ خیر ثواباً، اللہ اور اس کا انعام سب سے بہتر ہے، وہ خیر نقبہ، اور اس کا بدلہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان دو بھائیوں کا قصہ بیان کر کے اس پچھلے مضمون کی تائید کر دی کہ جو مقبولان بارگاہ ہیں ان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، اور جو دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے فانی دنیا سے اپنی عزتیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کی کوئی قیمت، جس دن چاہیں ان سے دنیا چھین لے اور ان کو جو ہے وہ رڑے میدان میں کھڑا کر دیں اور ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیں۔ ہم نے اپنے حضرت والد سے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، یہ بات وہ بتائی حضرت مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مغل بادشاہ تھا اور اتنا عظیم الشان گویا کہ بادشاہ، اور اتنا دبنگ اور ظالم قسم کا تھا کہ اس کے دربار میں چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی۔ تو پھر حضرت نے لکھا مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ میں نے اس کو دلی کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ حالات ہیں، اس لیے سب سے اہم اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں یہی بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔